اچھا جی، ایک بہت اچھی کیمپین جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، اور خوشخبری بھی یہ ہے کہ جو کیمپین میں آپ کے جس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، پولیو کے خاتمے کی کیمپین کا آغاز نیشنل امیونائزیشن ڈے NID سپٹمبر سے شروع ہو چکا ہے نا، اور 24 سپٹمبر تک یہ چیز جاری رہے گی۔ یہ اس سال کی 3rd NID کیمپین پاکستان میں جاری ساری ہے، جو کہ پاکستان کی تقریباً 150 اضلاع جسے اردو میں کہتے ہیں، اس سے 40 ملین بچے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ 2021 میں پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی موصول ہوئی ہے، اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں تو ختم ہو گیا پولیو، لیکن پاکستان میں نہیں ختم ہوا تھا۔ لیکن اس سال 2021 میں صرف ایک کیس جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی موجود ہیں، جو کہ پارلیمانی سیکریٹری ہیں، انچارج منسٹر ہیلتھ بلوچستان ہے، اور چیئر پرسن وومن پارلیمنٹری کوکس ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ 2021 میں صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ کر کے دنیا کے سامنے سر اونچا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جی، کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر ربابہ۔ وعلیکم السلام ندا، ہاؤ آر یو؟ جی، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ سننے میں آیا ہے کہ پولیو ڈراپس کے ساتھ وائٹامن اے بھی دیا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، وائٹامن اے ڈراپس جو دیے جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں، اگر میں ٹیکنیکل ٹرمز میں آپ کو بتاؤں تو وائٹامن اے سپلیمنٹیشن انکریزز دا پروٹیکٹیو اینٹی باڈی ٹائٹر اگینسٹ پولیو وائرس۔ امیون اور عام سسٹم تھوڑا زبان میں بہتر آپ کو کرتی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ وائٹامن اے کا جب ہم سپلیمنٹیشن بھی ساتھ دیتے ہیں تو وہ اینٹی باڈی رسپانس کو انکریز کر دیتا ہے کسی بھی انفیکشن میں، اور پولیو وائرس کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ایک ڈراپس پلا رہے ہیں بچوں کو تو اس کے لیے ساتھ ہی ساتھ سپورٹیو ایک چیز ہمیں دینے کی ضرورت ہے تاکہ اینٹی باڈی رسپانس باڈی کا بڑھ جائے اور وہ انفیکشن جو ہے کمپلیٹ طریقے سے کنٹرول ہو سکے۔ اچھا، سال میں کتنی بار یہ ڈراپس دیے جائیں گے، اور عمر کا کرائیٹیریا بھی مجھے بتائیے کہ کتنے سال کے بچوں کو دینے چاہیے؟ پولیو وائرس کے حوالے سے آپ بات کریے کہ اگر پولیو ڈراپس کی بات کریے تو یہ کیمپینز ہمارا ارادہ ہے کہ 3 to 4 جو ہے نیشنل کیمپینز سال میں چلائی جائیں گی تاکہ کمپلیٹ ایریڈیکیشن کی طرف ہم چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایج کرائیٹیریا تو اس کا یہی ہے کہ نیو بورن سے لے کے 5 ایئرس تک، یہ اس کا ایج کرائیٹیریا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں نا، وہ ان کے والدین ویسے ہی بہت گھبرا رہے ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم پولیو کے قطرے پلائیں نہ پلائیں۔ اکثر لوگ تو گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے، آتے ہیں پولیو ورکرز لیکن وہ منع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ایوری چائلڈ از پریشیس ٹو دیئر پیرنٹس، اور ماں باپ چونکہ ہمارے ہاں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کسی چیز کی نہیں ہے، تو لوگ جو ہے ورڈ آف ماؤتھ پہ چلتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو کوئی ڈراپس پلائے اور یا کوئی انجیکشن روٹین امیونائزیشن کا لگا اور بچے کو بخار ہوا، جو کہ ایک نارمل چیز ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بخار ہوا یا اس اسپاٹ پہ ویکسین میں ہوتے ہیں، ہر ویکسین میں ہر اس طرح تو ہوتا ہے، یا وہاں اس اسپاٹ پہ ریڈنس آ گئی یا کچھ ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کو کچھ ہو گیا، اور پھر وہ رشتہ داروں کو اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں جی یہ ہوا یہ ہوا، دوسرے پھر اس سے ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اگر ہم آگاہی مہم جس طرح ہم چلا رہے ہیں اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جب لوگوں میں شعور آئے گا تو پھر یہ جو ریلکٹنس ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے اتنے سارے کیسز بھی دکھائے ہیں، جب خدا نہ خواستہ بچے کو پولیو ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، لوگوں کو پلیز یہ بھی بتائیں کہ یہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، کیا سمپٹمز ہیں اس کے؟ ٹرانسمیشن تو اس کی دیکھیے یہ ہے کہ یہ فیکل میٹر جو ہے اس سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے تھرو ماؤتھ۔ آپ کوئی بھی ایسا فوڈ یا پانی جو کنٹامینیٹڈ ہو ایسے فیکل میٹرز، اس کی وجہ سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور جس بھی شخص کو یہ وائرس اگر اس کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے انٹسٹائن میں جا کے ملٹیپلائی کرے گا، اور پھر وہی ہے کہ اس کے موشن کے ساتھ یا فیکل میٹر کے ساتھ یہ مزید پہ ٹرانسمٹ ہوگا، یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔
تو اس میں ایک تو پرسنل ہائیجین بہت ضروری ہے کہ ہاتھ دھونا، باتھ روم بالکل جا کے پراپرلی ہاتھ خاص دھونا، طور پر جی ہاں صحیح اور پانی یہ ہے کہ پینا. ہاں اور سیف جس کو ہم کہتے ہیں سیف لیبورٹری پریکٹسز یعنی کہ آپ کا فیکل میٹر اوپن میں اس میں نہ ہو جس طرح گاؤں دیہاتوں میں جس طریقے سے جی ہمارا کھیتوں میں جاتے ہیں پریکٹسز ہیں بالکل. یہ سب چیزیں تھوڑی سی اگر ہم آہستہ آہستہ اس کو بھی کنٹرول کریں گے تو یہ کنٹرول ہوگا جی. ٹھیک ہے. اور سمپٹمز اس کے یہی ہوتے ہیں کہ سور تھروٹ ہو جاتا ہے، ہاں فیور ہوگا جو کامنلی ہے، ٹائرڈنس، فٹیگ، نوزیا، ہیڈ ایک اوکے. اور نیک اسٹفنس اس میں بہت ہوتا ہے، بیک اور نیک اسٹفنس، اچھا کیونکہ یہ نروس پہ جا کے اٹیک کرتا ہے. اوکے تو مین سمٹم جو ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آفٹر فیور نیک ہاں اسٹفنس اور بیک پین. اوکے. اچھا اکثر تھوڑے گھبراتے ہیں والدین کہ اگر مائلڈ فیور ہے، نزلہ کھانسی زکام کوئی ایسی بھی چیز ہے بچے کو تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے. تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کس وقت پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہیے؟ پولیو کے قطرے ہر وقت پلانا سیف ہے بچوں کے لیے. اچھا. بٹ آئی وڈ ٹیل یو اٹس کریٹیکل دیٹ سک نیو بورنز اینڈ انفنٹس یا بیبیز انڈر 5 دے آر ویکسینیٹڈ، اور اگر نہیں ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو ویکسین دی جائے تاکہ وہ مزید انفیکشن سے جو ہے سیف رہ سکیں. کیونکہ جس وقت بچہ امیونو کمپرومائز ہوتا ہے یعنی کسی بھی النس میں ہوتا ہے اس وقت وہ زیادہ ونریبل ہے وائرل انفیکشنز پہ، چاہے وہ کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو. تو پولیو ویکسینز جو ہے ہم تو بلکہ کہتے ہیں ایز میڈیکل پریکٹیشنرز کہ آپ کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، بیمار بچوں کو تو لازماً دیا جانا چاہیے. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال، پورے پاکستان میں کون سا ایسا خطہ ہے جہاں زیادہ پولیو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور پھر مطلب وہ علاقہ جو ایسا ہے جہاں تھوڑا قطرے پلانے پہ تھوڑا ہیزیٹیٹ بھی کرتے ہیں پیرنٹس؟ اس میں دیکھیے بارڈر ایریاز جو ہے ہماری اسپیشلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارا جیسے بلوچستان میں ہے یہ ہمارا کشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور کوئٹہ جو ہے، کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ انفلکس ہے بارڈرز پہ وہاں پہ، اور اگر کے پی میں دیکھا جائے تو باجوڑ کا علاقہ جو ہے، کیونکہ یہ جو بارڈر ایریاز ہیں یہاں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں انفلکس ہے لوگوں کا. افغانستان اور پاکستان جیسے آپ جانتی ہیں کہ یہ دو ملک واحد اس وقت رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو وائرس کی موجودگی ہے. تو یہ جب وہاں سے ان ویکسینیٹڈ لوگ آتے ہیں تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ انفیکشن بھی آ رہی ہوگی. تو ان اینی کیس وی ہیو آر اپریہینشنز کہ جی آئے گی. اور ہم نے یہاں ایٹ لیسٹ بلوچستان کی حد تک ہم نے جو ہے پاک چمن جو بارڈر ہے ہمارا اس پہ ہم نے اسٹیٹک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، فکس ٹرانزٹ پوائنٹس پہ، کہ وہاں پہ لازماً جو بچے آئیں گے ان کو ہم نے پولیو ویکسین دینی. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال، اکثر کس سے سننے میں آئے کہ بلوچستان میں پولیو ورکرز پہ حملے بھی ہوئے ہیں، تو ایسے میں کیسی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے؟ جی ماضی میں ایسا بالکل ہوتا رہا ہے، لیکن ہم نے لاسٹ ایئر سے جیسے کیمپینز ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز کو آن بورڈ لیا ہم نے، اور ان کے ساتھ سیکیورٹی جو ہے ہماری ٹیمز کے ساتھ بالکل ہوتی ہے. اس دفعہ جیسے ہماری 11,388 ٹیمز ہیں پولیو کی جو کہ پورے پروونس میں یہ کیمپین چلا رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے 19,200 لا انفورسنگ پرسنل جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا جی ہاں، تاکہ ان کو جو ایک اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ان کو معلومات اتنی ہوتی نہیں ہے لیکن بس صرف جسٹ فار دا سیک آف اس کو مخالفت کرنے کے تو وہ جو ہے ان ٹیمز کو کاؤنٹر کرتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں پلانا یا ریفیوزل ہے یا ریلکٹنس ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں نہیں صرف بلوچستان میں آپ مجھے بتا سکیں گی کہ کتنے پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ لاسٹ ایئر ہمارے پاس 26 کیسز رپورٹ ہوئے تھے بلوچستان میں ہی. جی ہاں، لیکن ہم نے جو لاسٹ ایئر سے کیمپینز ہماری مختلف چلتی رہی ہیں، روٹین امیونائزیشن کی کیمپینز میں بھی اور اسپیسیفکلی پولیو کی کیمپینز بھی جو ہم نے کی ہیں، تو اس سال الحمدللہ ابھی تک صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کتنے بچے ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں اس کی کچھ آل اوور پاکستان کچھ گنتی آپ کے پاس ہے؟ آل اوور پاکستان دیکھیے 80% پلس ہو گیا، اور بلوچستان کے اسپیسیفکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وی ہیو الحمدللہ ویکسینیٹڈ 98% آف دا چلڈرن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ امپروومنٹ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم فخر سے ایک دن کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں بھی پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.